پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی سیکریٹری اطلاعات ڈاکٹر نفیسہ شاہ اس وقت گفتگو کر رہی ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کورٹ بھی اس چیز کا نوٹس ضرور لے کہ یہ ایک بہت متنازع انسیڈنٹ ہے، ایک بہت پارشیالٹی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے۔ ویسے بھی جو ہمارا موقف ہے اس کو وہ اور کرنسی دے رہا ہے کہ 4 دن پہلے، آج 20 تاریخ ہے، 21 تاریخ ہے، آج 21 تاریخ ہے، 24 تاریخ کو رپورٹڈلی JIT کی رپورٹ پیش ہوگی سپریم کورٹ میں، اور کئی دن پہلے سے ہی وزیر اعظم کی کیبنٹ، ان کے وزراء، ان کے مشیر اور ان کے خصوصی معاون جو ہیں وہ تماشائیوں کی طرح اور یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ JIT میں یہ آ گیا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ تو اس سے ہماری یہ ایلیگیشن جو ہے اس وقت کہ حکومت خود انوالوڈ ہے اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں۔ دوسرا میرا یہ اس وقت یا ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اگر وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو حکومت کو کیا پڑی کہ انہوں نے ایک اسپیشل اسسٹنٹ فار اکاؤنٹیبلٹی رکھا۔ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی صرف اور صرف نیب کے مینڈیٹ میں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کیا شہزاد اکبر صاحب، جن کو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب الرحمان کا نیا روپ ہے، کیا ان کو اس لیے رکھا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں دخل اندازی کریں؟ اور بظاہر تو یہی لگتا ہے، ورنہ نیب کی موجودگی میں اور پھر ایک بہت ایکٹیو سپریم کورٹ کی موجودگی میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار اکاؤنٹیبلٹی مینز کہ وزیر اعظم کی یہی انٹینشن ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی میں خود دخل انداز ہوں، خود انٹرفیئر کریں، اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی، لیکن اسی جو سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ان کی جو ماضی کا رول رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ہیومن رائٹس کا لائر بتاتے ہیں۔ ہم یہ ڈرون کے حوالے سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، یہ اس کے ایک انٹرنیشنل اسپوکس پرسنز تھے، اور اب جبکہ یہ دوسری طرف ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہیں، ڈیلی جو ان کا ایک بیان آتا ہے وہ اس کے پہلے بیان سے بالکل متنازع ہوتا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ 800 پراپرٹیز دریافت ہوئی ہیں دبئی میں، علیمہ خان کا نام نہیں سناتے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ 4000 فیک اکاؤنٹس ہمیں ملے ہیں، جہانگیر ترین کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 10 ممالک سے دستخطیں سائن کی ہیں کہ ہمیں واپس ملیں گے ڈالرز۔ کبھی 26 ممالک کی بات آتی ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستانیوں کے باہر ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ 300 ارب روپے تھے، کبھی 700 ارب۔ جب ان کی فگرز ایک فگر دوسری فگر سے میچ نہیں کرتی تو یہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر انتشار ہے، یہ فکشن ہے، اور یقیناً اس میں اب یہ واضح ہو گیا کہ پرائم منسٹر صاحب خود انفلوئنس کر رہے ہیں اور انوالو کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میری بہن نے آپ کو کہا کہ ہمیں معاف کیجیے گا، بڑا جلدی آپ کو پھر زحمت دے دی ہے، یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ یہ جو ریاستی اور عوامی بھلائی کے پروگرام سے فارغ وزراء بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے صورتحال پیدا کی ہے، ان کو کرنے کے لیے کوئی کام نہیں۔ یہ 2-3 وزراء جو نے رکھے خاص طور پہ، ان کا کام یہی ہے کہ انتشار کی باتیں کرے، الزام تراشی کرے، اور دوست اگر جواب دے پھر اس پہ ایک ہنگامہ ہو، ان کا وقت گزرتا رہے۔ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، انہوں نے انہی باتوں میں وقت گزارنا ہے۔ ہم سیدھی بات کہتے ہیں، ایک کچھ ہی عرصہ تو ہوا ہے، ایک ادارے نے 1500 بلین کے اثاثے ہمارے دکھائے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اتنے اربوں روپے وہاں سے ملے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہ الزام تراشی ہے،
اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کرنا کچھ نہیں, انہوں نے کام کچھ نہیں کرنا. آپ جمہوریت ہے, آپ آئے ہیں کچھ دکھاتے, آتے ہی کیا کیا ہے آپ نے؟ میں آؤں گا یقیناً ایک گورنر ہاؤس بھی آپ نہیں دیکھیں گے. الحمدللہ سب گورنر ہاؤس بنے پڑے, کوئی گورنر ہاؤس گرا تو ابھی تک نہیں ہے. جی یہ ادارہ ہو جائے گا, ابھی تک کوئی نہیں ہوا. پروٹوکول نہیں ہوگا, پروٹوکول ہو رہا ہے. وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا. ساری باتیں میں تو کہہ رہا ہوں, یہ یو ٹرن نہیں ہے, یہ اباؤٹ ٹرن ہے. انہوں نے وہی طریقہ کار اختیار کیا ہے. اب ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. ابھی بھی بات کی ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس باتیں ہیں, ثبوت ہے تو لے آئیں. آپ کس بنیادوں پہ باتیں کرتے ہیں؟ صرف آپ کو الزام لگانا ہے تاکہ جواب دیے جائے اور آپ مصروف رہیں. میں ایک بات کہنا ضرور چاہتا ہوں. میں نے گزشتہ حکومت میں بھی کہا تھا کہ جناب آپ کا ایک وزیر ہے, وہ بے چین ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف پرسکون کیوں ہے. اس کا کام تھا آ کر بے چینی پیدا کرتا. اب دیکھیں وہ چلا گیا ان کو چھوڑ کر, چودھری نثار علی خان. اس زمانے میں لگتا تھا نون لیگ کا روحانی پیشوائی وہ ہے. ابھی بھی یہ کہتا ہوں, یہ 2-3 وزراء ہیں, اڈیالہ بڑا یاد ہے ان کو. اڈیالہ یہ جو اوروں کو بھیجتے ہیں نا, وہ خود بھی چلے جاتے ہیں. جو آج کل بیٹھے ہیں میرے لیے محترم ہے بڑے, ان کو بڑا انتظار تھا. جی احتساب ہوگا, جی عدالت چلے جائیں, جی کوئی بات. آج یہ پھر وہی شروع کر رہے ہیں, جواب نہیں دیتے. بھائی آپ کے پاس سچ ہے تو لے آئیں. ہم تو کھڑے, ہم بھاگیں گے نہیں, ہم بھاگیں گے نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے, عوام کی دعاؤں سے میری قیادت ایک بار پھر سرخ رو ہو کر نکلے گی. آپ دیکھیں گے نا, انہوں نے کچھ نہیں کرنے کا, یہی باتیں کرنے کی ہے. انہوں نے جتنی مہنگائی کی ہے ان کے گلے میں پڑنے والی ہے, اور جھوٹ بھی کتنا بولیں گے, بالآخر ان کو عوام کو جواب دینا ہوگا. وہ جو خواب دکھائے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ جو وعدے کیے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ جو تبدیلی آئی تھی وہ کہاں؟ تبدیلی آ کر انڈوں پہ رک گئی ہے, مرغی پہ آ کر ان کی تبدیلی رک گئی ہے. آپ عوام کی زندگی میں کیا بہتری لائے اس کا جواب دیں ہمیں. کوئی کام نہیں ہو رہا. عجیب و غریب جمہوریت ہے جس میں کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. خاموش بیٹھے ہیں, کوئی قانون سازی. ایسا بھی کوئی ظلم ہے؟ ہمارا دور دیکھ لیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کا, آصف صاحب کی صدارت کے زمانے میں ریکارڈ قانون سازی. سوسائٹی کا ایک بھی شعبہ نہیں, ایک بھی شعبہ زندگی کا نہیں جس کے لیے ہم نے قانون سازی نہ کی ہو. خواتین, بچے, مزدور, وکلا, کیا نہیں ہم نے کیا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے وہ بتائیں نا. انہوں نے قانون سازی کیا کی ہے؟ سوا الزام لگا لے کے. ان کا دھندا ہے, ان کی زندگی اسی میں ہے, اور یہ زندگی ان کی تب تک چلے گی جب تک یہ ہمیں گالیاں دیتے رہیں گے, الزام تراشیاں کرتے رہیں گے. ہم تیار بیٹھے ہیں, کر لیں احتساب, لیکن ذہن میں رکھیں جنہوں نے احتساب کا نعرہ بلند کیا ہے ان کا اپنا احتساب ضرور ہوا ہے. اوروں کے لیے کمرے خالی ہونے کی باتیں کرتے تھے, اب وہ کمرے خود آباد کیے بیٹھے ہیں. یہ بھی اسی راہ پہ چل نکلے ہیں. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں تو فقیر آدمی ہوں, میں تو لب و لہجہ دیکھ کے بتاتا ہوں. میرے پاس ثبوت وبوت جادو وادو کوئی نہیں, میرے پاس وظیفہ بھی کوئی نہیں. ایک بات جانتا ہوں, یہ تکبر کی زبان جو بولتا ہے وہ بھگتتا ضرور ہے. یہ چلے جائیں گے جیل میں. آپ کو بتایا کس نے ہے؟ آپ کو بتایا کس نے؟ آپ ہمیں بتائیں نا. جو احتساب کے ادارے ہیں کہتے ہیں غیر جانبدار ہیں. جی آئی ٹی کی رپورٹ پہلے آپ بتا رہے ہیں, عدالت کے فیصلے پہلے آپ بتا رہے ہیں, فلاں سن میں یہ وہاں جیل میں بیٹھیں گے. یہ کون آپ کو بتا رہا ہے؟ آپ بتائیں نا. میں پھر کہتا ہوں لیب کے سربراہ کو, آپ کی ایک نام کی عزت ہے, احترام ہے, ہم نے بھی کی ہے, روبرو بھی کی ہے, غیر موجودگی میں کی ہے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں آپ کو, جسٹس صاحب آپ کو غیر جانبداری ظاہر کرنی ہوگی. اب اس ادارے کی غیر جانبداری کا ثبوت دینا ہوگا, ورنہ یہ دن گزر جائیں گے. ہم نے پہلے بھی گزارے ہیں. ہم نے ضیاء الحق کے 10 سال گزارے, آج ضیاء الحق کہاں ہے؟ ہم نے مشرف کے 10 سال گزارے, آج مشرف کہاں ہے؟ ہم نے میاں صاحب کے کیس بھی بھگتے, آج میاں صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ دیکھو نا کتنا دکھ کا بیان ہے میاں صاحب کا. میں بڑا ان سے پیار کرتا ہوں, بڑی عزت کرتا ہوں ان کی. انہوں نے مسلم لیگ کو
सियासी पार्टी बनाने की कोशिश की है। कितना दुख भरा बयान है उनका, हम तो दिल खोल के रो भी नहीं सकते थे। ऐसी भी बेबसी, कल तक तो ऐसी बातें बयानात दे रहे थे, वो आपने सुने थे, मैं आपको दोहराना नहीं। और ये भी कह रहा हूँ आए दिन अब कौन सा अडियाला जेल जाएंगे, अडियाला ठीक है, जिन्होंने भेजा है वो खुद भी जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ ये जो वफाकी वजीर और सूबाई वजीर वो जो बोल रहा है लाहौर में अजीब गरीब जबान, उनको भी क्या नाम है यार, नाम को क्यों छोड़े उसको, उसका काम अच्छा नहीं है। नाम तो अच्छा है, नाम कोई खराब नहीं होता यार, नाम अच्छे होते हैं, उसका काम खराब है और ये काम ही नामों को खराब करते हैं। जिन लोगों ने काम खराब किए उन्होंने अच्छे अच्छे नामों को बदनाम किया है। तो मैं नाम का तो नहीं ले रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू इस्लामाबाद में जारी है। उन्होंने कहा कि अगर नैब आजाद इदारा है तो मुशीर बराए एहतसाब बनाने की क्या जरूरत थी।